وہ اگر ہم نہیں اپنائیں گے, ان قدروں کو ہم چھوڑ دیں گے, دین ہمارا وے آف لائف ایز این انڈیویجول, ایز اے ہیومن بینگ, اور ہمارا وے آف لائف ایز اے لائر, وہ ایٹ پار, وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے ہونا چاہیے. پرانے وقتوں میں جب پوسٹ پارٹیشن, ایون پری پارٹیشن, ایک ٹریڈیشن رہی ہے, ایک جو وے آف پروفیشن رہا ہے, انفارچونیٹلی پچھلے 15-20 سالوں میں, 10-15 سالوں میں اس کی ڈیٹیریشن آئی ہے. ٹریڈیشن رہی ہے, ایک جو وے آف پروفیشن رہا ہے, انفارچونیٹلی پچھلے 15-20 سالوں میں, 10-15 سالوں میں اس کی ڈیٹیریشن آئی ہے, اس میں گراؤ آیا ہے. وجہ آئی کی ناٹ سے, بٹ یہ ایک فیکٹ ہے. پہلے ہوا یہ کرتا تھا, ایون پری پارٹیشن, جب سے سب کانٹیننٹ میں یہ پروفیشن ہمارا چل رہا ہے اس طریقے سے, کہ جب بھی کوئی نیا لائر آتا تھا, ہی واز ٹو ڈو پیوپلیج یا آرٹیکلشپ, 6 مہینے سال کا جو اس نے ساتھ ایک سینئر کے ساتھ گزارنا تھا, اور اس کے بعد ایون آفٹر ہی گاٹ لائسنس, سال, 2 سال, 4 سال, بعض لوگ 5-7 سال بھی ایک سینئر کے ساتھ گزارتے ہوتے تھے. ایک کانسیپٹ تھا جس کو چیمبر کانسیپٹ کہا جاتا ہے, کہ ایک شخص, ایک لائر کسی ایک چیمبر میں رہتا تھا اور وہاں سے سیکھ کے پھر ایز این انڈیپینڈنٹ لائر بنتا تھا. اس چیمبر میں وہ خالی قانون نہیں سیکھتا تھا, اس چیمبر میں وہ اور بہت ساری چیزیں سیکھتا تھا, کہ ہاؤ اے پروفیشنل از ٹو کنڈکٹ ہمسیلف. میں سیکنڈ جنریشن لائر ہوں, میں فادر آلسو از اے لائر, آئی ایم شیور آپ سب کافی لوگوں کو پتہ ہوگا. وہ بتاتے ہیں کہ 6 مہینے تو یہی پتہ چلتا تھا کہ کھڑا کس سائڈ پہ ہونا ہے, کورٹ کو ایڈریس کیسے کرنا ہے, کورٹ میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کیسے کرنا ہے. یہ بھی ایتھکس کا حصہ ہے, یہ بھی پارٹ آف پروفیشن ہے. لائر کی جو آبلیگیشنز ہیں, وہ ڈیوٹیز ہیں, وہ 2 فولڈ ہیں. ایک ٹورڈز ہز کلائنٹ, سیکنڈلی ٹورڈز دا کورٹ, اور اس نے دونوں میں یہ پروفیشنلزم اپنا رکھنا ہے. ہم جس طرح ڈاکٹرز ہیں, میڈیسن کے ہیں, انجینئرز ہیں, ہم لائرس جو ہیں, انڈاؤٹڈلی پروفیشن میں پیسہ کمانے ہیں, بٹ اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ہم جب پیسہ کمانے نکلے ہیں اور پیسہ کمانا ہے تو اس میں اپنے ایتھکس, اپنی پروفیشنل اوبلیگیشنز سب کو بھول جائیں, اس کو پیچھے رکھتے ہیں. اور انہی پروفیشنل ایتھکس کہہ لیں, انٹیگریٹی کہہ لیں, رولز اینڈ ریگولیشنز کے لیے ریگولیٹرز بنے ہیں, بار کاؤنسل بنے ہیں, جس طرح ڈاکٹرز کو PMDC کہتی ہے. ایز آئی واز سیئنگ کہ پری پارٹیشن یا جب سے سب کانٹیننٹ کا پروفیشن ہے, وہ چیمبر کانسیپٹ جو ہمارا رہا ہے, جہاں سے گرومنگ ہوتی تھی پروفیشنل, پچھلے 10 سے 15 سالوں میں وہ انسٹیٹیوشن آف چیمبر ختم ہو گیا. وجوہات کیا ہیں؟ آئی وڈ ناٹ نو, آئی ڈونٹ نو, پرہیپس انفلکس بہت زیادہ ہو گیا یا کوئی اور وجہ ہے, بٹ اس ڈیگریڈیشن کا, اس ڈاؤن فال کا ذمہ دار ہم سب ہیں, بشمول میرے. ہماری جو جنریشن آف لائرز ہے یا لیگل فریٹرنٹی ہے, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارے سے جو بڑے ہیں انہوں نے چیمبر کا انسٹیٹیوشن زندہ رکھا. چونکہ چیمبر کانسیپٹ, چیمبر انسٹیٹیوشن ختم ہوتا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ ڈنڈل کرنا چاہ رہا ہے, اس کی وجہ سے ایتھیکل اور ایتھکس کے ایشوز بہت زیادہ پروفیشن میں آ رہے ہیں. ایک نوجوان وکیل جب ہی جوائنز اور شی جوائنز دا پروفیشن, ان کو بہت ساری چیزوں کا نہیں معلوم ہوتا, اینڈ دیر از نو چیمبر ٹو ایجوکیٹ اینڈ گائڈ دیٹ ینگ لائر. بہت سارے ینگسٹرس کو دے ڈو ناٹ نو how to present themselves, how to conduct themselves. ہمیں وہ ایتھیکل ایشوز جو آ رہے ہیں, ہمیں وہ ٹھیک کرنے ہیں. نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی.
چونکہ چیمبر کا وہ انسٹیٹیوشن اب اس طریقے سے نہیں رہا, لہذا بینچ جوڈیشری, بار ایسوسیشنس, ڈسٹرکٹ اینڈ ہائی کورٹ اینڈ دا بار کاؤنسلس, ان کو وہ رول اڈاپٹ کرنا ہے, وہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا ہے جس کے اوپر وہ ینگ لائرس کو گائیڈ کر سکیں, رہنمائی کر سکیں, ان کو ایجوکیٹ کر سکیں. بینچ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کین ڈو اٹ, یس آف کورس, اینڈ کرتے بھی ہیں. اسپیکنگ فار مائی سیلف, میں کرتا ہوں, اور اس میں بعض اوقات یہ ایک تاثر بھی لیا جاتا ہے کہ پرہیپس بینچ از اریٹیٹڈ, اینگری, غصہ کر جاتے ہیں. یس وی ڈو دیٹ. وائی شوڈ آئی شاید ہے کہ نہیں ہوتا, میں کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ اٹس نتھنگ پرسنل, اٹس آل پروفیشنل. پروفیشنل گرومنگ کے لیے. مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے, مقصد کسی کو ڈسکریج کرنا نہیں ہے, مقصد کسی کا مورال لو کرنا نہیں ہے, مقصد ہے ٹو ایجوکیٹ. انفارچونیٹلی ہمارا تھوڑا سا یہ وتیرہ ہے کہ اینی تھنگ سیڈ پولائٹلی از ناٹ رجسٹرڈ, اینی تھنگ وچ از سیڈ لاؤڈ از رجسٹرڈ. یہ ہم ایز اے سوسائٹی ہیں, غصے میں, اینگر میں, وی آر لاؤڈ اینڈ دا ریسیپینٹ ریسیوز اٹ مور. یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ a judge, اور فار دیٹ میٹر میں اپنی بات کروں گا, می ایز اے جج, کوئی پرسنل لیول پہ کسی کو کچھ کہہ رہا ہے تو اٹس ناٹ. لیٹ می کلیریفائی اینڈ ایمفسائز, اٹس ناٹ. اٹس آل پروفیشنل. اینڈ میں کچھ نہیں آگے کہوں گا, مائی اسٹاف کین واؤچ فار اٹ. when I pass the order, when I dictate the order or the judgment, میرے دل میں وہ جو ہوا ہوتا ہے on the rostrum, that does not play any part. اس لیے کہ میں کسی litigant کا نقصان نہیں کر سکتا. اگر میں کروں گا تو I would be failing my duty, I would be failing my oath. Advertently, a judge is not supposed to. Inadvertently, we all are humans, we err. Right? لیکن غصے میں فیصلہ صحیح فیصلہ نہیں. اینڈ پچھلے 10 سال میں اگین مائی اسٹاف کین واچ فار اٹ, none of my decisions they are based on that. Having said that, اس میں ہم نے جو ایجوکیٹ اپنے ینگسٹرس کو کرنا ہے, ہاؤ ٹو کنڈکٹ themselves in the court, that is very important. And one way to begin it is, جو کہ میں بار ایسوسیشن سے ان پرٹیکولر ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر توجہ دیں تھوڑی, is how we present ourselves. معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, عدالت میں بعض لوگ آتے ہیں with no proper tie. ٹائی یہاں تک نیچے ہوتی ہے, not so loose. شروع میں نے اس پہ بہت غصہ کیا, I must admit. اب میں نے کرنا چھوڑ دیا. ٹھیک, بہت سارے انسٹنسز میں بال ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. ٹھیک, شیو کسی نے کی ہوئی ہے, کسی نے نہیں کی ہوئی ہے. I'm not asking or expecting anyone کہ کوئی بڑا منٹ کنڈیشن میں کوئی ارمانی کا سوٹ پہن کے آئے یا باہر کے جوتے پہن کے آئے. Nothing of the sort. One should be decent. One should present oneself as decent. آپ پروفیشنل ہیں, آپ کورٹ میں کھڑے ہیں, آپ ایک اپنی پروفیشنل جگہ پہ کھڑے ہیں. So, starting point for ethics or being ethical is presenting oneself as presentable. ٹھیک ہے, وہ بہت ضروری ہے. اور اگین میں بار ایسوسیشن کو اس پہ ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ بار ایسوسیشن کا مقصد یہی ہے کہ یہاں بیٹھ کے خالی چائے پینا یا سگریٹ پینا یا گاسپ کرنا نہیں ہے. یہاں مقصد ہے اٹھنا بیٹھنا, جو کہ انگلینڈ کا کانسیپٹ ہے, جہاں بار میں وہ ڈنرز کرتے ہیں. whoever is a barrister has to attend those dinners. کیوں؟ تاکہ اٹھنا بیٹھنا پتہ چلے کہ آپ نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیسے کرنا ہے. It's a way of life. It's not something کہ it's for fun, it's just entertainment. No, it's a way of life. جس طرح میں نے شروع میں کہا, ethics is a way of life. اور خالی ہماری پروفیشنل ایتھکس نہیں, ethics as a human being. ہم نے جو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے ایز این انڈیویجول, ایز این ہیومن بینگ, وہ بھی ایتھکس ہے. سو ہم لائرز ہیں اور ہم
पढ़े लिखे लोग हैं, and it is expected that we will perform or we will come up to the expectation of the people accordingly. वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, because people look up to us, हमारी तरफ देखते हैं. We help people get justice. उसमें प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है. एक अच्छे तरीके से उठना बैठना और कोर्ट में अपने आप को कंडक्ट करना वो बहुत ज़रूरी है. सेकेंड, जो दूसरी चीज़ एक बड़ी कॉमन है, अगेन विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. नेचुरली मैं प्रोफेशन एज अ लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर से 10 साल से बाहर हूँ, सो आई वोंट नो कि अभी ऑफिस में इन्वायरमेंट कैसी होती है, जनरली लोग कैसे करते हैं. एक चीज़ जो विदाउट फेल आई एम नोटिसिंग इज़, हमारे वक्तों में मैंडेटरी हमें कहा जाता था और समझाया जाता था, और सीनियर नाराज़ भी होता था, डांट भी पड़ती थी. आपने अगर रात को केस तैयार नहीं किया और फाइल नहीं पड़ेगी. अब आई एक्सपीरियंस के ये एक चीज़ नापैद हो गई है. अक्सर सवाल करना पड़ता है और करते हैं, बिकॉज द जज नीड्स टू अंडरस्टैंड. एंड जिस तरह मैं कोर्ट में भी कहता हूँ, आई विल से इट अगेन, कि आप तो 5 मिनट कह के चले जाएंगे, अंग्रेजी तो मुझे लिखवानी है ना. तो वो क्या अंग्रेजी लिखाऊंगा, मुझे कुछ तो बताएंगे ना. तो उस जो अंग्रेजी लिखवाने के लिए जो समझना होता है, उसके लिए नेचुरली सवाल करना है. और वो जब सवाल पूछते हैं तो नॉट इन ऑल केसेस बट इन सम केसेस फाइल इधर से उधर और उधर से उधर वकील साहब रोस्टम पे पलट रहे होते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स कि वो रात को फाइल नहीं लिखी. अगेन एज अ लॉयर हमारे वक्तों में सीनियर्स डांटते थे, समझाते थे कि आपने एक फैक्ट शीट, एक नोट शीट बनाई. अभी जितना को मुझे वहाँ से नज़र आता है ऑन द रोस्ट्रम, जो लॉयर्स का और इतना डिस्टेंस है, आई थिंक इन मोस्ट केसेस 80 नोट्स नहीं बने होते. बहुत किस पेज पे कौन सा नेक्चर है, कौन सा एविडेंस है, क्या है, नोबडी नोज. पूछते हैं, वो फॉरेन इंडेक्स की तरफ चले जाते हैं. अगर नोट्स बने हों तो ये ना. मैं आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो बिलोंग टू चैम्बर ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार एज इन बॉस. उनका और उनके वालिद का इकट्ठा चैम्बर था. सो आई हैड द बेनिफिट ऑफ लर्निंग फ्रॉम उनके वालिद मियां निसार साहब भी. जितने मटिकुलस नोट्स मियां निसार साहब बनाते थे, शायद ही कोई बनाता. हर चीज़ रेड, ग्रीन, ब्लू से करके उसको कलर करके कि इस पेज पे ये है, इस पेज पे इस तरीके से. दैट वाज डन मेटिकुलसली. आप एक बार नोट्स पढ़ लें, आपको फाइल पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी. ये वो चीज़ है जो कि दैट वी नीड टू अडॉप्ट अगेन. हम सबको ये करना है ताकि अदालत में प्रॉम्प्टली हम चीज़ों का जवाब दे सकें, जज को असिस्टेंस दे सकें. ये आज आप अडॉप्ट करेंगे, आज सीखेंगे, आज करेंगे, तो कल जब आपने बेंच पे आना है, आप इस चीज़ को पास ऑन करेंगे. और आप ही इसी तरीके से अपनी पोस्टैरिटी, अपने यंग लॉयर से उस वक्त सवाल ये करेंगे कि तुम्हारे नोट्स किधर हैं, वो एनेक्स्ड किस सफ़े पे है.